ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر ہوابازی غلام سرور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں. میرے خیال میں دو مین ایشوز چل رہے ہیں. ایک مین ایشو پرائم منسٹر کی آفر کہ آئے اپوزیشن بیٹھ جائے ماس ہوئے ایک بات کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ بات نہیں ہوگی, نیب لاز کی امینڈمنٹ پہ بات نہیں ہوگی, کسی نئے این آر او پہ بات نہیں ہوگی. جتنے نیشنل ایشوز ہیں اس کے علاوہ بھی قومی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو دنیا کو بھی درپیش ہے کووڈ ہے. اس پہ مزید پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں, جبکہ ہفتے میں ہر ہفتے کی بدھ کو این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو اہم فیصلے ہیں وہ این سی سی کرتی ہے, اور این سی سی میں 6 کی 6 اکائیاں موجود ہوتی ہیں. چاروں صوبوں کے چیف ایگزیکٹو, گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو اور آزاد جموں کشمیر کے چیف ایگزیکٹو. میں خود اس کا ممبر ہوں این سی سی کا. ان کی رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے. جو منتخب نمائندہ ہاؤسز ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ کنسنسس کر کے فیصلہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود بڑی پارٹیز ہیں, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, جمعیت ہے, جماعت اسلامی ہے یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں, اس سلسلے میں اگر ان کی کوئی تجاویز ہو, ایجنڈا ہوتا ہے ہر میٹنگ کا, کووڈ نمبر 1 ہو سکتا ہے. پھر ہائی الرٹ آپ کے علم میں, خطرہ ہماری سرحدوں پہ منڈلا رہا ہے. ہندوستان آیا روز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا جاتا ہے, جس کا ڈوزیئر آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر نے اس پہ بیٹھ کے بات بھی کی ہے اور ڈوزیئر ان کے حوالے بھی کی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے را اور ہندوستان ہے. ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں. آیا پوزیشن بیٹھے اس ایشو پہ بھی حکومت کا ساتھ دے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ حکومت یا اپوزیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے. کشمیر میں مسلمانوں کا جینا دوبار کر دیا گیا, یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے, ہندوستان کے تمام تر اقدامات کی مذمت کرنا اور اس میں نئی حکمت عملی بنانا. اس میں بھی اپوزیشن آئے, بیٹھے, بات کرے, تجاویز دے. قومی ایشوز ہیں, اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. پھر ہندوستان پاکستانی دریاؤں کا پانی جو سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کے حصے میں آئے, ان دریاؤں پر بند باندھ کے پاکستان کو صحرا بنانا چاہتا ہے, بنجر بیابان بنانا چاہتا ہے, ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے. قومی ایشو ہے, اس پہ اپوزیشن کو آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. الیکشن کے حوالے سے میں تو کہوں گا کہ سبق سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو, بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے, انڈر 20 ٹیم سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ کرکٹ میں کھیلتے ہوں, وہ فٹ بال کھیلتے ہوں, ہاکی کھیلتے ہوں, جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کیا جاتا ہے, ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرتا ہے, شیک ہینڈ کرتا ہے, مبارک دیتا ہے, سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے, اور جو خلا ہیں یقیناً ہیں الیکشن ریفارمز, اس پہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں. اکنامک کرائسس اگر اس ملک میں, جو کہ یقیناً ہیں, اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام تر گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ہم پھر کہتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ بتائیں, تجویز دیں. اگر کوئی اچھے آئیڈیاز ان کے پاس ہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے, تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. تو باقی رہا جلسے جلوس, ٹھیک ہے, یہ بھی ان کا ایک رائٹ ہے, اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے, جلسے جلوس ضرور کریں,
ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں. اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس 2-3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کہتے ہیں. کووڈ میں آئسولیشن ہے, پبلک انٹریکشن نہیں ہے, کم سے کم انٹریکشن ہے. دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت ہے, مکمل لاک ڈاؤن ہے, اور یہاں وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں, گجرانوالہ میں جلسے کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ جو سیکنڈ فیز ہے کووڈ کا, یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. تو اپوزیشن کے اگر کوئی مسائل ہیں, ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اگر, تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے آفر دی ہے. لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے ڈر کے, خدا سے ڈرتے ہیں, چوروں, ڈاکوؤں, بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں, جن کے دامن داغدار ہوتے ہیں. باقی استعفے, اچھی بات ہے استعفے دیں, لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف ہے, وہ بھی استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. اخبارات میں نے بھی پڑھا ہے, سنا ہے, مجھے پنجاب کی صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے, لیکن اتنا پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پنجاب کے ایم پی ایم این ایز پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, پنجاب چیف ایگزیکٹو کے ساتھ رابطے میں, جو اپنی جماعت کی پالیسیوں یا بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں. میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن اس حوالے سے لیکن میرے پاس اطلاع نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہے کہ نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگ وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں جو اپنی لیڈرشپ کے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو اگر دینے ہیں تو پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ویلکم, آئیں دیں, ہم انتخابات کروا دیں گے. اور اگر انہوں نے دینے ہیں استعفے, شہباز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں, وہ جیل میں ہیں, کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو دیں گے. دوسرا لیڈر بگوڑا ہے, ایبسکونڈر ہے, اشتہاری ملزم ہے, وہ لندن بیٹھا ہے. تو اسپیکر یا نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ تو ہر وقت اویلیبل ہے. تو مسلم لیگ والے کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں کہ جیل جائیں گے یا لندن استعفیٰ دینے جائیں گے یا کسی تیسرے شخص کو استعفیٰ دیں گے؟ اگر دینا ہے تو ڈائریکٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دیں, سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو دیں, تاکہ اس پہ کام ہو عملی طور پہ اور وہ فارغ ہوں. تو یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ استعفے بڑے آ رہے ہیں, ہم سے سامنے نہیں جا رہے, سنبھالے نہیں جا رہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, جبکہ حقیقت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کچھ مجھے ان 2 پوائنٹس پہ کہنا تھا. اب اگر کسی دوست کو خان صاحب کل پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں شبلی فراز صاحب تھے, اور ان کا سرکاری طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ کریں گے تو پبلک کے سامنے کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں حکومت سے کرپشن کو چھوڑ کے, تو پارٹی میں 2 آراء سامنے نہیں آ رہی کہ لیڈر کچھ کہہ رہا ہے لیکن شبلی فراز صاحب جو کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کی اپنی بات سے بھی کوئی شبلی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پرائم منسٹر کی ایک آفر ہے, اگر وہ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ماسوائے کرپشن کیسز کے, نیب لاز کی امینڈمنٹ کے. کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈ میں یہ چیزیں کہ اس سے پہلے فیٹف پہ بیٹھنے کی کوشش کی گئی, اور جو لوگ بیٹھے اس وقت اپوزیشن کے, انہوں نے 32 نکاتی نیب لاز کی امینڈمنٹ کا ایک ایجنڈا دیا. تو یہ پہلے ہم نے واضح کر دیا کہ نیب لاز کی امینڈمنٹ اور کرپشن کیسز کا خاتمہ, کوئی نیا این آر او وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہیں, الیکشن ریفارمز کا ایشو ہو, مہنگائی کا ایشو ہو, اکنامک کرائسس کا ایشو ہو, کووڈ کا ایشو ہو,
ہندوستان کے ساتھ ایشو ہو، کشمیر ایشو ہو، ہر ایشو پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے. نیشنل ایشوز پہ پوری قوم کو بیٹھنا چاہیے. صورتحال سے پوری قوم کو آگاہی ہونی چاہیے اور قومی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. سر یہ بتائیے گا، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے این آر او مانگا جا رہا ہے، سر اپوزیشن کے وہ کون کون سے لیڈرز ہیں جو آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ سر ان کا نام کیوں نہیں بتا؟ دوسرا ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ این آر او خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے. سر دعویٰ آپ کر رہے ہیں. میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے، میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے. میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے اور وہ ڈاکومنٹ نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود صاحب نے تقریر میں دہرایا ہے. نیشنل اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس اس پہ بات ہوئی ہے. تو اس پہ نام لینے کی کیا ضرورت؟ نام سب کو پتہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. خان صاحب این آر او دیکھیں جب ایسی نیب کوئی کارروائی کرتا ہے تو نیب آزاد آ رہا ہے تو ان کے کیسز جو نیب میں چل رہے ہیں تو خان صاحب این آر او کیسے دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر گورنمنٹ دیکھیں نا، این آر او اس سے پہلے ہوا ہے. کیسز پہلے ایم کیو ایم کے خلاف بھی تھے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تھے. مشرف دور میں این آر او لیا گیا اور یہ این آر او کے مزے لوٹنے والے لوگ ہیں. ایک دفعہ یہ مزے لوٹ چکے ہیں، پھر لوٹنا چاہتے ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ موجود ہے. این آر او کس طرح، چاہے نیب میں کنوکشن ہوئی ہو، چاہے ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو، سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو، نیب میں میٹر پینڈنگ ہو، اگر حکومت اپوزیشن بیٹھ کے کسی بات پہ اتفاق کرتی ہے تو قانونی راستے جیسے کہ پرویز مشرف کے ٹائم نکالا گیا نکل سکتا ہے. لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے کوئی کیس بنایا بھی نہیں ہے. کیسز اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تو نون والوں نے بنائے ہیں، تو نون والوں کے خلاف ہیں تو پیپلز پارٹی والوں نے بنائے. عدالتوں میں کیسز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں کیسز ہیں، نیب میں انکوائریز ہیں. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کی کریں اس کی نہ کریں. اللہ نہ کرے ہم دینا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کوئی چیز اس پہ کمٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. این آر او نام سے ہم الرجک ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسہ روکنے کی پہلے بھرپور کوشش کی گئی اور پھر آخر وہ جلسہ ہو گیا. اپوزیشن نے کہہ رہی ہے کہ مینار پاکستان میں بھی جلسہ ہوگا اور اس کے لیے بھی اجازت نامے کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. دوسری جانب وزیر داخلہ بنا دیے گئے شیخ رشید صاحب کو. مبارک ہو اہلیان پنڈی کو. یار خوشی کی بات ہے، مبارکباد دیتا ہوں سارے دوستوں کو اور آپ قبول تو کریں یار. دو چیزیں اس میں سامنے آ رہی، کیا شیخ رشید صاحب کو صرف اپوزیشن کو چلنے کے لیے لایا گیا ہے یا بھارت کو دھمکانے کے لیے لایا گیا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے صحیح فیصلہ ہے پرائم منسٹر کا اور پرفیکٹ فیصلہ ہے، اور انٹیریئر منسٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں میرے خیال میں وہ باحسن طریقے سے سر انجام دیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو پروازیں تھیں اس پر دسمبر تک پابندی لگائی گئی تھی یورپی یونین کی جانب، جبکہ اب جب کہ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بھی میرا خیال نہیں ہو سکی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ورجن اٹلانٹک جو ہے اس کو اجازت دے دی گئی ہے برٹش کے بعد. پاکستانی طیاروں کو یورپ کے لیے یا برطانیہ کے لیے اجازت نہیں ہے، جبکہ یہاں پر جو غیر ملکی ایئر لائنس ان کو اجازت بھی دی جا رہی ہے. جبکہ چیئرمین پی آئی اے جو ہے اس کی بھی اس حوالے سے مخالفت موجود ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ورجن کو اجازت دی گئی جبکہ برٹش آلریڈی اجازت دی؟ ایک میرے بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایئر سروسز ایگریمنٹ ہوئے ہیں. 2008 کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے، اس کی ریٹیفیکیشن 2020 میں بھی ہوئی ہے. ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز، ہماری ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز کون کون سی ہیں؟ پی آئی اے ہے، ایئر بلیو ہے، اس سے پہلے شاہین تھی جو ڈیفالٹ کر چکی ہے. اب ہم نے نئی سرین ایئر کو ڈیزینیٹڈ ایئر لائن ڈکلیئر کی ہے، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. وہ اپنے 1 سال کے آپریشن ڈومیسٹک مکمل کر چکی ہے. اب وہ قانون کے مطابق، ہماری ایویشن پالیسی کے مطابق نئے طیاروں کے ساتھ، اضافی طیاروں کے ساتھ وہ نیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں. تو اس کی کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہمارا معاہدہ ہے حکومت برطانیہ کے ساتھ
2008 میں بھی ہے, 1970 میں بھی ہے, 2020 میں بھی ہے کہ انلمیٹڈ فریکوینسیز, جتنی جگہ ہم جانا چاہیں, جتنی جگہ وہ آنا چاہیں, جتنی ہماری ڈیزیگنیٹڈ ایئر لائنس اتنی ان کی ڈیزیگنیٹڈ ایئر لائنس. تو ورجن اٹلانٹک ان کی ڈیزیگنیٹڈ ہے جس طرح ہماری ایئر بلیو ڈیزیگنیٹڈ ہے. اب اگر پابندی ہے تو یہ برطانیہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنسی جی ہے ایاسا کی طرف سے پابندی ہے, جو میرے بھائی نے سوال کی ہے. اور آج کل ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے. 10 تاریخ کو بھی ہماری ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اس 10 کو ٹیلی فونک ڈسکشن ہوئی ہے, انہیں ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے اور یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن نہیں, لاس نفع نقصان کی یہاں بات نہیں ہے, بات تو ایک پابندی لگی ہے. ہم قانون کے مطابق اجازت دینے کے, نئی فریکوینسیز دینے کے پابند ہیں. اگر ورجن اٹلانٹک کو ملی, ہم نے خود فائل ڈسکس کی, اپروو کی کہ ہمارے ایگریمنٹ ہے کہ ان کی اگر ہماری 3 ایئر لائنز جا سکتی ہیں, ان لمیٹڈ ڈیسٹینیشنز پہ جا سکتی ہیں, تو ان کی بھی 3 ایئر لائنز آ سکتی ہیں اور ان لمیٹڈ فریکوینسیز لے سکتی ہیں.